دنیا کا ہر یہودی، ہر عیسائی، ہر ہندو وہ پاکستان کا اور مسلمان کا دشمن ہے. دنیا میں ہر مسلمان صرف پاکستان میں پایا جاتا ہے. دنیا کا ہر ملک پاکستان کا دشمن ہے، لیکن پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اور فائنلی یہاں سے وہ فوجیں اٹھیں گی جنہوں نے دنیا کو تسخیر کر لینا. یہ ہے وہ الٹرنیٹیو ریالٹی. آزادی تو ہندوستان نے حاصل کی تھی نا انگریزوں سے. ہم تو انڈیا سے الگ ہوئے تھے مذہب کی بنیاد پر. ہم نے انڈیا سے علیحدگی اختیار کی تھی. ہم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر انڈیا سے الگ ہو کر اپنا ایک وطن بنایا تھا. لڑائی تو انہوں نے لڑی تھی انگریزوں کے ساتھ. ان کے شہداء کا ذکر ہماری کتابوں میں کیوں نہیں ہے؟ مجھے یہ بتا. یہاں پہ ہندوؤں کے بارے میں جس طرح بات ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے. اردو کی کلاس 5 کی جو پنجاب ٹیکسٹ بک ہے اس کے پیج 102 پہ کہتے ہیں کہ ہندو ہمیشہ سے اسلام کے دشمن رہے ہیں. پھر یہاں پہ معاشرتی علوم کلاس 4 کی کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک، اور کہا جاتا ہے کہ ہندو دین جو ہے وہ اچھی چیزیں نہیں سکھاتا. ہندوز عورتوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے. سوشل سٹڈیز کی کتاب ہے اور یہ اس میں کہا گیا ہے ہندوز ڈکلیئرڈ the Congress rule as the Hindu rule and started to unleash terror on Muslims. سبھاش چندر بوس کا نام نہیں پڑھا آپ نے؟ بھگت سنگھ کا نام نہیں سنا؟ نہیں. بھگت سنگھ کا نام بھی نہیں سنا؟ نہیں، ہم نے نہیں سنا. سردار پٹیل کا نام بھی نہیں سنا؟ اپنی کتابوں میں پڑھا بھی نہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں پڑھا. پنجاب یونیورسٹی تو بالکل آپ سوچ نہیں سکتی. اور پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے بچے، انگلش لٹریچر پڑھنے والے بچے جہاد پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انگلش لٹریچر پڑھانے والا بھی ان کو ساتھ ساتھ میں یہ پڑھایا چلا جا رہا ہے کہ امریکہ تمہارا دشمن ہے. یعنی دیکھیں نا، اس الٹرنیٹیو ریالٹی کے اوپر ایک جو عنوان لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک 27 رمضان کو بنا تھا لہذا ٹوٹ نہیں سکتا. اب اتنی جاہل لوگوں کو کوئی کیا کہے یار، یہ 24 سال بعد ٹوٹ گیا تھا. جو باقی بچ گیا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں 27 رمضان کو بنا تھا، اسے کچھ ہو نہیں سکتا. یار ان کو شرم نہیں ہے. یہ ہے الٹرنیٹیو ریالٹی کا، اور یہ الٹرنیٹیو ریالٹی پڑھانے والے یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں. سر میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، مجھے بیکن ہاؤس بھی یونیورسٹی میں کچھ پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے. میں حیران ہو گیا اتنا فاصلہ ہے دونوں یونیورسٹی. بیکن ہاؤس یونیورسٹی بھی ویسے فارغ ہے، مطلب اللہ معاف کرے وہاں بھی کوئی آپ، لیکن چلو کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے. جے ہند دوستو 1947 میں بھارت سے بھیک لے کر الگ ہوا پاکستان 76 سال بعد بھی بھیک مانگ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہندوؤں سے گھرنا اور دشمنی. اسی ہندو گھرنا کے کارن پاکستان کے اسکولوں اور کالجوں میں ہندوؤں کے خلاف جہاد کرنا سکھایا جاتا ہے. یہ پاکستان کے کسی مدرسے کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کے ماڈرن اسکولوں اور کالجوں کا حال ہے. ہندو دشمنی کی وجہ سے ہی تو پاکستان نے اتنی بڑی سینا رکھی ہوئی ہے جو پاکستان کا 50% بجٹ کھا جاتی ہے، جو پاکستان میں بڑے بڑے آتنکوادیوں کو پالتی پوستی ہے اور بھارت میں اشانتی پھیلانے کے لیے انہی آتنکوادیوں کو بھارت میں بھیجتی ہے. یہ جو پاکستان آج بھیک کا کٹورا لے کر دنیا میں گھوم رہا ہے، ان سب کا کارن ہندو گھرنا ہی ہے. فریڈم فائٹرز کا ذکر ہماری کتابوں میں سے غائب کر دیا گیا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سبھاش چندر بوس کی، بھگت سنگھ کی اور سردار پٹیل کی. جب ہم اپنی تاریخ کی کتابیں بچوں کو پڑھاتے ہیں مطالعہ پاکستان کی، تو پھر تاریخ پوری پڑھائیں نا. توڑ مڑوڑ کے کیوں پڑھائی جا رہی؟ صرف ہمارے ہی ہیروز کا ذکر کیوں؟ ان کے ہیروز کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو آزادی ان کی وجہ سے ہی ملی. یہ جو ٹیکسٹ بکس میں آپ نے پڑھ کے چیزیں بتائی ہیں، یہ چیزیں اور ان کے پیچھے جو سوچ اور فلسفہ ہے وہ پاکستان کو یکجا تو نہیں رکھ سکا. پاکستان ٹوٹ گیا. آج کل بھی جو پاکستان میں کتنا خرابیاں ہیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، فاٹا میں دیکھ لیں، جنگ کا شکار ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں بچا کے نہیں، ہمیں بچایا نہیں، ہم نے وہ انہیں کی. ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے. ویسے سر میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا، لیکن اچھی بات یہ کہ میں نے سیکھا کچھ نہیں ان سے. اپنی گاڑی چلتی ہے تو وہ شکر ہے میں بچ گئی ہوں. لیکن پھر بھی ہر ایجوکیشن کا تو بالکل برا حال ہے یہاں پہ. مطلب آپ پڑھا بھی چکے ہیں یہاں پہ، آپ اچھے سے جانتے ہوں گے کہ اب یہاں انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ جی آپ کو مطلب قرآن پڑھ کے بتانا ہے، ترجمے کے ساتھ بتانا ہے، ڈگری نہیں ملے گی. اس طرح کی چیزیں یہاں پہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ عجیب ہی نمونہ اسلامک کنٹری بنا دی ہے. اس کو تو میرے خیال ہے وہ چائنا کے پیچھے کیونکہ بہت لگے رہتے ہیں
تو چائنا کہتے ہیں نا جی پیپل ریپبلک آف چائنا، تو وہی کر دینا چاہیے، تبھی کچھ انسان کے بچے بنیں گے. یہ آرزو دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارا جو قومی رویہ بن گیا ہے، ہم دنیا میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے جو اب ریلیشنز آپ دیکھ لیجئے وہ کمفرٹ لیول پہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایک ایوریج ہمارا یعنی مائنڈ ہے، ہمارا جو ایک مائنڈ ہے وہ نہ جاپان میں کبھی سکھی رہ سکتا ہے، نہ چین میں سکھی رہ سکتا ہے، نہ سعودیہ میں سکھی رہ سکتا ہے، نہ یورپ میں رہنے کے قابل ہے، نہ مصر میں رہنے کے قابل ہے، نہ امریکہ رہنے کے قابل ہے. روتا رہے گا ساری زندگی، یعنی وہ یہاں پہ رہتا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ انگلینڈ سمیت پورے یورپ میں دیکھتی ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ یہ صرف آپس میں ملتے جلتے ہیں. ان کا کوئی گورا دوست نہیں ہوتا، ان کا کوئی لوکل جو ہوسٹ کی سوسائٹی میں ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے تعلقات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ ان سے کوئی ملے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ان میں شامل ہوں. ہم اس قابل نہیں رہ گئے کہ ہم نارمل لوگوں سے یعنی ہم سے کوئی تعلق دوستی کرنا پسند کریں. یعنی ہماری اپروچ اتنی نیگیٹو ہو چکی ہے، ہماری اپروچ اتنی یعنی وہ ہو گئی ہے، کہنا چاہیے کہ اس کے اندر ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے کہ ہم کسی بات کو فیس ویلیو پر لینے کی تیار ہی نہیں ہوتے. یعنی یہ کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ آپ سے راستہ پوچھے پانی کوئی بات بھی کہے گا تو ہمارا مائنڈ یہ نہیں، اس کی بات ہم نہیں سنیں گے، ہم فوراً سوچنے لگ جائیں گے یہ کہہ کیوں رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ مجھ سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، یہ مجھے نقصان کیا پہنچانا چاہتا ہے، یہ دشمن ہے میرا. تو اتنے سکیری مائنڈ کے ساتھ، اتنے خوف زدہ آدمی کے ساتھ کوئی کیا بزنس کرے گا. تو وہ مظلوم بچیوں کی مدد کے لیے اگر کوئی ایک وزیر سامنے آتا ہے یا حکومت سامنے آتی ہے تو وہ حکومت کو جوتے پڑ جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں. اچھا، اور سر ہمارے مولوی جو ہے نا وہ بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. میں نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کو کہا کہ آپ شو جوائن کیجئے، نہیں. میں نے اوریا مقبول جان صاحب کو کہا 2-1 بار، کہتے نہیں. یہ لوگ فیس نہیں کر سکتے سوالوں کو، کہ اگر آپ کے سامنے بیٹھے یا میرے سامنے بیٹھے اور ہم ان سے پوچھیں کہ انہوں نے پاکستان کا کیا حشر نشر پاکستان میں جنونی بھر دی ہیں ان جیسے لوگوں نے، تو یہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. میں یہی بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کو نظریاتی مملکت تو بنا دیا ہے. جب آپ نے بنا دیا ہے تو ایسی قباحتیں آپ کو آئیں گی. تو پھر حل کیا ہے؟ یہ ملک جو ہے اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں، یہ ڈر اور خوف میں بنا تھا. ہمارا ڈر تب ہمیں لگا جب ہم نے کہا انگریز تو جا رہا ہے تو اکثریت ہندوؤں کی ہوگی، پھر ہم کیا کریں گے. حکومت 800 سال کی وہ ٹھیک تھی، ہمیں ڈر اس کا تھا. ہم نے حکومت نہیں کی، وہ حکومت سینٹرل ایشیا کے فاتحین نے اور کانکررز نے کی. وہ ہمارے بادشاہ نہیں تھے، وہ غیر ملکی انویڈرز تھے، کچھ اور وہ غیر ملکی انویڈرز تھے جنہوں نے آ کے ہندوستان کو فتح کیا. دکانیں بند ہو جی، کیا بات کہیں. ان کو تو اپنے یعنی ایڈریس کرنے کے لیے ایک خاص طرح کی آڈینس چاہیے نا.